السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سے مخاطب کرامت علی جویا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دوائی یعنی میڈیسن پر شفا یابی کا عمل۔ جب آپ دوائی لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے ہم دعا کریں کہ یا اللہ اس میں شفا ڈال دے، اس کا عمل ہے آج۔ چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا تھا، ایسے بیٹھے تھے ہم 2-4 آدمی، تو ہم ایک بابا جی بھی تھے، تو ایک باہر سے لڑکا آیا تو بابا جی کو پکار رہا تھا۔ بابا جی ہاں بھی کیا بات ہے؟ اور بابا جی دم کروانا ہے۔ کس چیز کا دم کروانا ہے؟ بابا جی نے کہا اور جی مجھے بخار نہیں اترا، بخار کا دم کروانا ہے۔ بابا جی نے کہا ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ آپ کو 3 دن دم کروانا پڑے گا، لیکن اگر دوائی لی ہے وہ نہیں کھانی۔ کہتی دوائی تو لی ہے، کہتا وہ بالکل بند کرو، 3 دن دم کروانا ہے، دعا نہیں کھانی۔ تو وہ بابا جی نے اس کو دم کیا، وہ بچہ چلا گیا۔ ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے دعا کیوں بند کروائی؟ دعا تو کھانی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ آپ کو نہیں پتا، دونوں سے ایک کام ہی ہوتا ہے، یا دعا اور یا دم۔ لیکن ہمارا جو اپنا میرا ذاتی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خالی دم ہی ہے تو طب نبوی پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ طب نبوی پھر کیا ہے؟ طبی دم ہونا چاہیے یا نبوی دم ہونا چاہیے؟ کیونکہ دوائی لینا، دوائی کھلانا یہ تو سنت نبوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم، آپ کے بھائی قاسم، آپ کے بیٹے جب قاسم بیمار ہوتے تھے تو آپ دعا لیتے تھے، دعا دیتے تھے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا اس کو بخار کون سا ہے، اس کو ملیریا ہے، ڈینگی ہے، ٹائیفائڈ ہے، کیا ہے، آپ نے اس کو دم پہ لگا دیا، اس کا مرض بڑھ جائے گا۔ لیکن اس بابے نے میری بات نہیں مانی، کہتے نہیں یہ آپ کو نہیں پتا، یہ دم اور دعا ساتھ نہیں چلتی۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو یہ ساتھ چلا کے دکھائیں گے کہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چلتی ہیں۔ چونکہ یہ جو عمل ہوتے ہیں، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے استدعا ہوتی ہے۔ استدعا تو ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے کمزور اور ناقص فقیر و فقیر سے بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انہوں نے ہمیں دنیا میں بھیجا، انہوں نے ہمیں بچپن دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، پھر ہمیں موت دے گا، دوبارہ اپنے پاس بلائے گا۔ تو ہم کیوں نہ اسے استدعا کریں؟ ہمیں تو زیادہ سے زیادہ استدعا کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو یہ دونوں کو اکٹھا عمل بتاؤں گا کہ دعا اور عمل، اللہ سبحانہ اس میں شفا کیسے پیدا کی جائے۔ تو عمل بہت چھوٹا سا ہے، غور سے سن لیں۔ یہ روزانہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ دعا پہ ہی ضروری نہیں ہے۔ گھر کا کوئی بھی فرد جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو نماز پڑھنے سے پہلے 1 گلاس پانی کا دائیں طرف رکھ لے، سنتیں ادا کرے۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ پڑھ کے اس پہ دم کرے، پھونک مارے، اور اس پانی کو زیادہ پانی یعنی کولر وغیرہ اگر اس میں ڈال دیں، گھر والے سارے فرد پئیں، لیکن دعا مانگے ساتھ میں کہ یا اللہ ہمیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ تو گھر والے ساری پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر فرد کو شفا دے گا۔ باقی خدا ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بیماری دیتی ہے اور شفا بھی وہی دیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کتنے انبیاء ہوئے، کتنی لمبی بیماریاں آئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے دعا لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا بیمار ہے، ان کے زخم کو آرام نہیں آتا تھا، منگل نہیں ہوتا، بہت کوئی آرام نہیں آتا، کتنے سالوں پڑے رہے، لیکن جب آپ نے دعا کی تو وہ بھی ایسے نہیں زخم بھر گئے تھے۔ اللہ سبحانہ دیکھیں ہم مسبب الاسباب رہتے ہیں، یہ سبب کی دنیا ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، وہ ذات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ تو سبب کیا بنا؟ چشمہ پھوٹا، وہ زخم پانی سے دھلے اور صحیح ہوئے۔ تو اس وجہ سے بیماری ہے تو دعا لازمی لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوائی پہ شفا یابی کا عمل۔ کوئی مریض، اللہ نہ کرے کوئی مریض ہے، آپ اس کی دوائی لے کے آئے ہیں، میڈیسن لے کے آئے ہیں، تو مطلب کہ دن کو لے کے آئے کوئی بات نہیں، کھلائیں اس کو دوائی، لیکن جب فجر وہی آپ نے کرنا ہے، فجر کو کوئی بھی گھر کا فرد اٹھتا ہے، اٹھے تو وہ دعا کو ایک سائڈ پہ رکھے، دائیں ہاتھ تو سنتے ادا کرو، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس پہ دعا پہ پھونک ماریں، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے شفا یابی کے لیے دعا کریں کہ میرے پروردگار اس میں شفا یابی
کر دے، اس کو شفا بنا دے، اس دوائی میں شفا ڈال دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اس میں شفا ڈال دے گا، اور وہ دعا آپ دیکھیں گے اس کا اثر دوگنا چوگنا ہو جائے گا۔ آپ بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ یہ عمل کیا کریں کہ ٹوٹل ہم آپ کو قرآنی عمل بتائیں گے، کوئی اس میں شر وہ یہ نہیں ہوگا، قرآنی عمل ہے، استعمال کیا کریں، اور یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں، گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ عمل بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف تندرستی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان و پناہ میں رکھے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔